جی گامدی صاحب، اس پورے پس منظر میں جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی ایسی آیتیں اس میں ملتی ہیں کہ ایسے اشخاص سے اللہ کے فرشتوں نے خطاب کیا جو نبی نہیں تھے، جیسے حضرت زکریا کے بارے میں یا حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یہ قرآن میں آیتیں ملتی ہیں۔ تو اگر ان آیتوں کو سامنے رکھ کر اس وقت حضور کی ختم نبوت کے بعد کوئی یہ استدلال کرے کہ جب پچھلی امتوں کے اندر بھی یہ معاملہ ہوا تو اگر آج ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو اس کے اندر آپ کس طرح ہم کس طرح اس کی اس بات کا رد کر پائیں گے؟ اور اگر ہم حدیثیں پیش کریں گے تو کیا قرآن کے مقابلے میں حدیثوں کو ہم اس ذیل میں رکھ سکتے ہیں؟ اور اگر ختم نبوت کی آیت پیش کریں گے تو اس کا جواب تو پھر وہ شخص یہ دے سکتا ہے کہ اس زمانے میں بھی تو یہ چیز ہو رہی تھی لیکن نبی سمجھے بغیر ہو رہی تھی، تو آج کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ اس سے مخاطبہ الہی کا اس بات ہوگا نا، یا نبوت کا اس بات ہوگا؟ یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ پہلے زمانوں میں بھی غیر نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات کرتے تھے تھوڑی دیر کے لیے برسبیل تنزل، مان لیجئے اس بات کو، تو کس چیز کا اس بات کرنے جا رہا ہے؟ مخاطبہ الہی کا اس بات کرنے جا رہا ہے یا نبوت کا اس بات کرنے جا رہا ہے؟ تو ختم نبوت کی آیت نے یہ اعلان تو کر دیا کہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، منصب نبوت کا خاتمہ ہو گیا، یعنی ظاہری متبادر مفہوم یہ واضح ہو گیا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ میرے نزدیک تو ختم نبوت کے ذکر کا ایک موقع پیدا ہوا ہے یہاں، ابھی میں نے بڑی تفصیل کی ہے اس کی، ورنہ اصل ختم نبوت کی آیت کون سی ہے؟ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ولتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ اصل آیت یہ ہے، یعنی یہ اعلان کر رہی ہے اس بات کا کہ اللہ کی اب ہدایت کی اسکیم ہے کیا، آگے پوری طرح واضح کر دیتی ہے۔ تو ختم نبوت ہو گئی، اللہ نے اس کو واضح کر دیا، خاتم النبیین کے الفاظ استعمال کر دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری طرح وضاحت کر دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس وجہ سے اب اس بات کس کا کرنا ہے؟ مخاطبہ الہی کا۔ تو مخاطبہ الہی کے بارے میں بحث کی جا سکتی ہے۔ اب جو آپ نے مثالیں دی ہیں، ذرا ان مثالوں کو دیکھیے، وہ کیا مثالیں ہیں؟ یعنی ہم بعض اوقات مثالوں کا یا واقعات کا تجزیہ کیے بغیر ایک تعمیم کر دیتے ہیں۔ خضر کے واقعے کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ محقق علماء یہی رائے رکھتے ہیں، میرا بھی یہی رجحان ہے کہ یہ سارا واقعہ کارکنان قضاء و قدر کا ہے، اس کا کسی آدمی سے تعلق ہی نہیں۔ خود مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اسی رائے کو ترجیح دی، قدماء میں سے بھی بہت سے لوگ اسی کو ترجیح دیتے ہیں، بلکہ میں نے تو اس سے آگے جا کر یہ لکھا ہے کہ قرائن بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ بھی سیدنا موسیٰ کو رویا میں پیش آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتے جو کچھ اس دنیا میں کر رہے ہیں اس سے پردہ اٹھا کے دکھایا ہے، تو وہاں کسی آدمی پر وحی ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اچھا، جن لوگوں نے خضر کو انسان مانا ہے، یعنی فرشتہ نہیں مانا، انہوں نے بھی اس کی توجیہ یہ کی ہے، جیسے مثال کے طور پر استاذ امام نے کہ وہ نبی تھے، یعنی نبی مانا ہے ان کو، تو اس لیے اس کو تو مثال میں پیش نہ فرمائیے۔ باقی جو دو خواتین کا آپ نے ذکر کیا ہے، دونوں کو کوئی وحی، کوئی مخاطبت انڈیپینڈنٹ حاصل ہی ہوئی، پیغمبر سے متعلق حاصل ہوئی، وہاں تو پیغمبر محور ہے، یعنی حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی ہے تو ماں بھی محبت بن گئی ہے، حضرت مسیح آغوش میں ڈالے آنے والے ہیں تو سیدہ مریم بن گئی ہے، تو وہ تو نبوت کا پورا سلسلہ ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ بعض دوسرے لوگوں کی بھی رہنمائی فرماتے ہوں گے، تو یہی تو حضور بیان کر رہے ہیں، یعنی خود آپ کی وہ روایت بتا رہی ہے کہ اس سے پہلے اگر یہ بات کا کوئی امکان تھا بھی تو میرے بعد ختم ہو گیا۔ اور میں نے عرض کیا کہ ختم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی مخاطبہ الہی کا آپ امکان مانیں گے، پھر ہوگا نا کسی نہ کسی کو، تو قرآن مجید کی اتھارٹی ختم ہو جائے گی۔ ہم سے بھی سوال ایک موصول ہوا ہے، اس لیے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے، اسی لیے یہ رائے رکھتا ہوں، اسی اصول پر اس کو کفر قرار دیتا ہوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو اللہ کہنے پر کہا ہے کہ لقد کفر الذین کفروا، لقد کفر الذین قالوا، کہا ہے نا کہ مسیح اللہ ہیں، جن لوگوں نے یہ کہا انہوں نے کفر کیا۔ کیا ہے مطلب؟ یہ ہے کہ اصل میں انہوں نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا، اصل میں ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کو تو وہ مان رہے تھے۔ تو اسی طرح جب آپ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں تو اصل میں آپ قرآن مجید کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثیت سے ماننے کا انکار کر دیتے ہیں
کہ اب قیامت تک وہی دین کی فائنل اتھارٹی، یہ انکار ہو جاتا ہے اس کے نتیجے۔ جی السلام علیکم حمزہ۔ جی وعلیکم السلام۔ خالد بول رہا ہوں سیاٹل سے۔ ایک سوال یہ تھا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے نبوت کی اور خاتم النبیین کی، جہاں تک بات ہے کفر کی، مطلب جب ہم کفر کو ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ ہم توحید کی بیس پہ کرتے ہیں کہ مطلب جو اللہ کو مانتا ہے یا اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، یا اس میں نبوت کا پہلو بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ لنکڈ ہے؟ کیونکہ ایک تو کانسیپٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، وہ تو چلے واضح ہے کہ اس میں دونوں چیزیں ہیں، مطلب توحید کا بھی پہلو ہے اور پروفٹ ہوڈ اور ختم نبوت کا بھی ایک بڑا کلیئر سٹینس ہے۔ لیکن جب ہم کفر کی بات کرتے ہیں تو اس میں مطلب یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ پری ریکوزٹس ہیں یا ایک، تو یہ تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں۔ ان دو چیزوں کو الگ کر لیں پہلے، یعنی یہ بحث یہ نہیں ہو رہی کہ کسی کو آپ نے کافر یا غیر مسلم قرار دینا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، یعنی وہاں فرد زیر بحث آ گیا۔ آپ ایک نظریے پر گفتگو کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا انکار کیا جائے یہ بھی کفر، کسی نبی کا انکار کیا جائے یہ بھی کفر، اللہ کی کسی کتاب کا انکار کر دیا جائے یہ بھی کفر۔ قرآن مجید میں یہ ان سب چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے، جگہ جگہ دیکھ لیجیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار آپ کریں گے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ آپ نے کفر کا ارتکاب کیا۔ کفر کا مطلب ہے انکار کرنا۔ تو آپ جس دینی حقیقت کا بھی انکار کرتے ہیں، اگر وہ انکار آپ نے کسی دعوت کو سن کر دیا ہے، یعنی آپ کو بتایا گیا کہ اس کائنات کا خالق ہے، آپ نے کہا میں نہیں مانتا، کفر کا ارتکاب کیا۔ تو جو ایمانیات رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں حدیث جبریل میں، انہی کا خلاصہ آپ نے کیا ہے کہ 5 چیزیں ہیں جو ایمان میں شامل ہیں، یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، یوم آخر پر ایمان۔ ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کیا جائے گا تو یہ کفر ہوگا، یعنی نظریے کے لحاظ سے کفر ہوگا۔ انکار کرنے والا کافر ہو گیا، وہ بالکل ایک دوسری بحث ہے۔